اب تک جو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی بتائی. زمین یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آسمان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اور اسی طرح اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ رات کا آنا، دن کا جانا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب نیند آتی ہے تو آدمی سو جاتا ہے. منامکم باللیل، رات میں آدمی کا سونا، دن میں آدمی کا رزق کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. آدمی کی جتنی زبانیں، مختلف زبانیں، کسی ملک کی زبان الگ، کسی ملک کی زبان الگ، کسی ملک کی زبان الگ، کسی قبیلے کی زبان الگ، کسی علاقے کی زبان الگ، یہ مختلف زبانیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان تمام نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی نشانی ان میں میاں بیوی کو جو جوڑنا، نکاح کا جو رشتہ، یہ رشتہ ان تمام نشانیوں میں سے یہ بھی سب سے بڑی نشانی. جس طرح اللہ کی نشانیاں یہ سب ہیں، اسی طرح ان نشانیوں میں سے ایک لڑکی کا لڑکے کے ساتھ رشتے کا جڑنا، یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانی. اس نشانی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا نکاح اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ یہ اپنی زندگی میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان ہم نے محبت ڈالی اور مہربانی ڈالی. رشتہ جوڑا اللہ نے اور اس رشتے کے متعلق غرض مقصد بتایا اللہ رب العزت نے کہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سکون ملے. پھر سکون کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان محبت کا پیدا کرنا، دونوں کے درمیان مہربانی کا ڈالنا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی بتائی. ورنہ تو دیکھو لڑکی کا خاندان الگ ہوتا ہے، لڑکے کا خاندان الگ ہوتا ہے. دونوں اجنبی خاندان کے ہوتے ہیں، کبھی خاندان ہی کے ہوتے ہیں لیکن اجنبی رہتے ہیں. جب رشتے کی بات طے ہوتی ہے تو اللہ ایسی محبت پیدا فرماتا ہے، ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے لڑکے کے خاندان والوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ایسی صورت میں لڑکی والوں کو اگر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو لڑکے والے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، اپنی مصیبت سمجھتے ہیں، اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. اسی طرح لڑکے والوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے تو ایسی صورت میں لڑکی والے بھی لڑکے والوں کی مصیبت کو اپنی مصیبت، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی، ان کے حادثے کو اپنا حادثہ سمجھتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ رب العزت نے رشتہ جوڑنے کے بعد دونوں خاندانوں میں محبت پیدا کی. محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ ہی محبت پیدا کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، تعلق تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
لیکن زندگی گزارنا اور اس کو قائم رکھنا یہ بندوں کا کام ہے، یہ ہمارا اپنا کام ہے، اس کو قائم رکھنا، اس کو باقی رکھنا۔ آج جتنے رشتے ہو رہے ہیں آج کے اس دور کے اندر، پہلے بہت کم ایسی بات سننے میں آتی تھی کہ فلاں فلاں کے درمیان محبت نہیں ہے، محبت نہ ہونے کی بنیاد پر رشتوں سے الگ ہو گئے، دور ہو گئے، خاندانوں میں اتفاق نہیں ہے، اختلاف، ایسا کبھی کبھار سننے آتا تھا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر یہ سلسلہ بہت ہو چکا ہے۔ ابھی شادی ہوئی، 1 سال بھی نہیں ہوا پھر شادی ختم ہو گئی، بچے ہو گئے، سب ہو چکے، لیکن رشتوں میں محبت نہیں، خاندانوں میں محبت نہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے دوستو، وہ ایک آگ ہے، جس آگ کو اصل میں آگ ایسی ہوتی ہے جس کو بچانے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ جب اگر کسی گھر کو آگ لگ گئی، مثال کے طور پر بستی میں آگ لگ گئی مثال کے طور پر، تو جس گھر کو آگ لگی ہے وہ اس گھر کی آگ کو بچانے کے لیے صرف گھر والا فکر نہیں کرتا، آزو بازو والے بھی فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ ایسی چیز ہے کہ صرف جس گھر کو لگی ہے اسی کو نہیں جلاتی، اسی کو خاک نہیں بناتی، اسی کو راکھ نہیں بناتی، بلکہ آزو بازو والے جتنے گھر ہوتے ہیں ان تمام کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، ان تمام کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ وہ نہ امیر کے گھر کو دیکھتی ہے، نہ غریب کے گھر کو دیکھتی ہے، نہ مالدار کے گھر کو دیکھتی ہے، نہ بڑے عہدیدار کے گھر کو دیکھتی ہے، نہ طاقتور کے گھر کو دیکھتی ہے، نہ حکومت والے کے گھر کو دیکھتی ہے، بلکہ وہ کسی کو نہیں دیکھتی، کسی پر رحم نہیں کھاتی۔ اب جس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس اپنی طاقت کے بقدر کوئی 2 بالٹی لے جا کر اس آگ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی 1 بالٹی لے جا کر اس آگ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، بچہ بھی لوٹے اٹھا رہا ہے، اس آگ کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، بڑا بھی جا رہا ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، امیر بھی جا رہا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا گھر بھی بچ جائے، اوروں کے گھر بھی بچ جائے۔ آگ کی فطرت ایسی ہے کہ کسی کو چھوڑتی نہیں، کسی کو بخشتی نہیں۔ سیلاب بھی ایسا ہے، ہماری دریائیں بھر جائیں، ندیاں تالاب بھر جائیں اور ان کی جو حد ہوتی ہے اس حد سے پانی پار ہو جائے، اگر ایک حصہ اگر سیلاب کا جو بنا ہوا ہوتا ہے ڈیم کی طرح یا دیوار کی طرح، اگر اس میں سے ایک حصہ پانی کے زور سے اکھڑ جائے، گر جائے، اگر ایک دیوار گر جائے تو سارا کا پانی پورا سیلاب سارے گاؤں اور بستی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہ باغات دیکھتا ہے، نہ کوئی اور چیز دیکھتا ہے، نہ گھر دیکھتا ہے، کچھ نہیں، سارا کا سارا سیلاب پورے گاؤں اور بستی کو اجاڑ دیتا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہمارے شہر میں، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات، کیسی بستیاں اجڑ گئی تھی پانی سے، آدمی سب گھروں سے باہر نکل گئے تھے۔ تو سیلاب کی مصیبت، آگ کی مصیبت کو ہم جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی مصیبت، لیکن اس سے بھی ایک بڑی مصیبت ہے میرے دوستو، وہ ہے بے حیائی، بد نظری، جو آنکھوں کا گناہ، بد نظری۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری زندگیاں اجڑ رہی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے رشتوں میں محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے مابین، والدین کے مابین، اولاد کے مابین جو محبتیں تھیں وہ محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آنکھ لڑتی ہے تو ہماری جو عورتیں، ہماری جو بیویاں ہیں، دوسروں کو دیکھ کر ہمیں معمولی نظر آتی ہیں،
اسی لیے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا کسی پر نظر ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں۔ آج نظریں ایسی ہیں میرے دوستو، ان نظر کے گناہ ہی کی وجہ سے حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ سے محبت انسان کی نہیں پیدا ہوتی، دین سے محبت پیدا نہیں ہوتی، اعمال کی رغبت نہیں پیدا ہوتی، نیکیوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف آنکھ کے گناہ سے ہوتی۔ عبادتوں میں لذت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ، علماء، تابعین، اولیاء جو گزرے ہیں، وہ عبادتوں میں ان کو مزہ آتا تھا۔ آج ہم کو نماز میں نہ مزہ آتا ہے، نہ ذکر میں مزہ، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ، نہ عبادتوں میں مزہ، کچھ نہیں، سب کھوکھلے ہیں۔ یہ صرف کیوں؟ یہ صرف نظر کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اس نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نظر ایسی ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سهم من سموم سهام الشیطان، نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر ایک تیر ہے جس کو زہر لگایا گیا ہو اور اس کے بعد اس تیر کو پھینکا جائے اور آدمی کو برابر نشانے پر لگے تو وہ تیر اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے تو فوراً زہر کی وجہ سے آدمی وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تیر ہے شیطان کا جو نظر کی غلط اور بے احتیاطی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہی نظر اگر صحیح جگہ استعمال ہو تو درجہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے معلوم۔ اگر ہماری نظر صحیح ہوگی تو فرمایا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین پر ایک محبت کی نظر ڈال، والدین پر محبت کی نگاہ کا ڈالنا ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے ثواب کے برابر۔ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے کو جاتے ہیں، اور حج کو جانے کے بعد، عمرے کو جانے کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بس ہم کو حکم دیا ہے، کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ قبول ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ لیکن نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہی نظر اپنے والدین پر کوئی بندہ بندی ڈالتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر۔ یہی نظر اپنے میاں بیوی پر، شوہر محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا، بیوی محبت کی نگاہ سے شوہر کو دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میاں بیوی کا محبت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس جوڑے پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ اس جوڑے پر کس کی نگاہ ڈالتا ہے؟ اپنی رحمت کی نگاہ۔ جس خاندان پر، جس جوڑے پر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے تو اس جوڑے کو کوئی برباد کر سکتا، کوئی توڑ سکتا؟ ہم محبت کی نگاہ ڈالتے ہی نہیں۔
محبت سے دیکھتے ہی نہیں۔ گھر میں محبت پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے میرے دوستو، میں نے بارہا عرض کیا کہ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے دستک دیں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن سلام کریں۔ سلام کرنے سے اللہ رب العزت میاں بیوی کے درمیان جو آپسی رنج ہے، جو آپسی غصہ ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کیوں بیوی کو سلام کروں؟ میں کیوں بچوں کو سلام کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذات، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہوتے تو ان کو بھی سلام کرتے۔ اس سے گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، حدیث میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں روشنی میں، کہ جب بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر مسجد میں آئے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ یہ اسباب ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کے لیے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، گھر میں ہمارے جیب میں پیسے ہیں، اگر کبھی کبھار ہمارے جیب میں پیسے نہیں ہوتے، لیکن علماء فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان بوجھ کر کبھی اپنے جیب میں پیسے رکھا کریں، اس لیے کہ گھر والی کیا کرتی ہے، اس کی کچھ ضرورتیں گھر کے اندر اپنی بار بار بتانے کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی، کتنی مرتبہ پوچھے گی، وہ بھی شرماتی ہے، ایک مرتبہ پوچھی، دوسری مرتبہ، اب صبح ہوتی ہے تو جیب میں پیسے نظر نہیں آتے، کبھی کبھی پیسے اٹھا لینے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑا بھی ہوتا۔ ہم کو سمجھنا چاہیے، عقل ہونی چاہیے کہ اگر گھر کے اندر ہمارے جیب سے ایک دو پیسے چلے گئے تو کون نکالے گا؟ گھر والی نکالے، اس کی ضرورت۔ ہم کو اس طرح کا عمل کرنا ہے، اس طرح کے عمل سے حضرات علماء فرماتے ہیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کے ہی بچوں پہ خرچ کرے گی، بار بار کوئی قلم چاہیے، کوئی دوات چاہیے، کوئی کاپی چاہیے، آپ تو گھر میں رہتے نہیں، گھر کے باہر رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں تو رات میں آتے ہیں، اور ایسے وقت میں آتے ہیں بچے سب سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اب ان کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ آپ سے تو پوچھ سکتے نہیں۔ جب صبح بچے بیدار ہوتے ہیں تو آپ بستر پر کیا ہوتے ہیں؟ ہم بستر پر پڑے رہتے ہیں، تو بچے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کس سے پوچھیں، کس سے مانگیں؟ اسی لیے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی صورت میں اپنے جیب میں جان بوجھ کر کچھ پیسے رکھ دیا کریں، تاکہ تمہاری بچوں کی ضرورتیں تمہاری گھر والی اس انداز سے پوری کریں، اس کو جھگڑے کا سبب نہ بنا، اس کو جھگڑیلو چیزوں میں سے داخل نہ کریں۔ یہ زندگی گزارنے کے اسباب ہیں میرے دوست۔ دین ہمارا اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا آسان ہے، جو ایسی چھوٹی چھوٹی ہمیں باتیں بتاتی۔ کبھی کبھی کھانے میں زیادتی ہو جاتی ہے، مثلا بیچارہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے آدمی، محنت سے پیسہ کما کر ایک مرغی یا کوئی گوشت کا کوئی چیز لے کر آیا گھر والی اس کو پکائی، لیکن اتفاق سے مزاج ٹھیک نہیں تھا یا کسی کام میں لگی ہوئی تھی، مرچ زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ پڑ گیا۔ اب یہ سوچتا ہے دسترخوان پر بیٹھ کر
میں اتنی محنت سے پیسہ کما کر اتنی محنت سے چیز لا کر اس کے حوالے کیا اور اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، میری محنت کا میری مزدوری کا خیال نہیں ہے، اس نے کھانے میں سالن میں نمک زیادہ کر دی، سالن میں مرچی زیادہ کر دی، اب وہ برس پڑا، نقصان کس کا ہے میرے دوستوں؟ نقصان ہمارا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بھی جس طرح میں ایک مرد ذات ہوں، جیسے میں مجبور ہوں یہ بھی مجبور ہے۔ اگر اس جگہ یہ حرکت اگر میری بیٹی کی ہوتی کسی اور کے ساتھ، اور وہ بیٹی کا شوہر اس پر اگر زبردستی ظلم کی کرے گا، تو ایسی صورت میں برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو میرے نکاح میں جو عورت ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ تو اگر میں اپنی بچی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو میں اپنے گھر والی کے ساتھ بھی کیا برداشت نہیں کر سکتا۔ معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کو میاں بیوی کے درمیان اتنی چھوٹی سی معافی اتنی بڑے گناہوں کو دھو دیتی میرے دوستو، نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک آدمی اسی طرح سوچ کر کچھ نہیں کہتا، کھا لیتا ہے، یہ بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں، زیادتی ہو گئی، کبھی ایک مرتبہ ہو جاتا، اس پر برسنے سے کیا کس کا نقصان ہوتا ہے؟ میرا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھ کر اس نے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اللہ نے پوچھا اس کے نام اعمال میں عالم ارواح میں اس کے کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس کا ایک عمل یہ ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، کھانا اس کو پسند نہیں آیا، پھر بھی وہ مجبوراً اس کو کھا لیا اور اپنے گھر والی کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب یہ میری بندی کو معاف کر سکتا ہے تو میں اپنے بندے کو کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق ہے میرے دوست، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اس وقت محبت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہماری نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ تو گھر میں آپ نظر کی حفاظت نہ کریں اور گھر والی سے محبت کا سوچے، ہرگز نہیں۔ دنیا میں ہم آنکھ لڑاتے رہیں اور گھر کے اندر آ کر سوچیں کہ میرے اور گھر والی کے درمیان محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آنکھ کی حفاظت سے ہم محبتیں ہماری قائم رہ سکتی ہیں۔ اگر آنکھ ہماری حفاظت نہیں ہے تو ہم اپنے گھروں کی محبتیں دور کریں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں جب ہم کسی بے حیائی چیز پر ہماری نظر پڑ گئی، برائی پر نظر پڑ گئی، تو اس کو روکنا کیسے چاہیے؟ آج ہماری عبادتوں میں نیکیوں میں لذت اور مزہ نہیں ہے تو صرف بے حیائی کی وجہ سے، جو ہم دن بدن صبح سے لے کر شام تک موبائل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ بازار میں جاتا ہے تو بازار میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بتاؤ میرے دوستو، اس موبائل کی وجہ سے نہ میاں بیوی میں محبت ہے، نہ اولاد میں محبت ہے، نہ والدین میں محبت ہے، نہ رشتہ داروں میں محبت ہے، نہ دوستوں میں محبت ہے، نہ کسی اور چیز میں، نہ استاد کی قدر، نہ ماں باپ کی قدر، نہ اولاد سے محبت، کسی چیز میں، صرف موبائل کے فتنے کی وجہ سے۔ موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی ہوتی ہے، جو صبح سے شام تک ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں موبائل کے فتنے سے، اس وقت میں ہمارا اگر لڑکا دیکھ لے، اگر کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی ہمارے والد دیکھ لے یا ہماری والدہ دیکھ لے یا ہماری بیٹی دیکھ لے، تو کیا ہم اس دیکھنے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا گناہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ جب گناہ ظاہر ہو جائے گا
تو ہماری حیثیت کم ہوتا ہے، ہماری قدر کم ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی تنہائی اختیار کرتا ہے گناہ کے لیے۔ تنہائی میں اس گناہ سے جب آدمی لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، رزق کے جتنے اسباب ہیں روزیوں کے وہ سب ختم ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ آہستہ آہستہ آدمیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ نیکیاں آدمیوں میں برکتیں لاتی ہیں، روشنی لاتی ہیں، محبتیں پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے کی قدر نیکیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے دوستوں روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کسی کی کوئی قدر نہیں ہے، سب یہ چاہتے ہیں ہر ایک میری قدر کرے، میں کسی کی قدر نہ کروں۔ یہ صرف موبائل کے فتنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اسلام لاؤں گا لیکن میرے اندر گناہوں میں جو زنا کاری ہے مجھے اس کی آپ اجازت دیجیے۔ آپ اجازت دیں گے تو میں اسلام قبول کروں، ورنہ میں اسلام قبول نہیں کروں۔ زنا کی اجازت طلب کر رہے ہیں، کس سے؟ وہ بھی اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جب تم اس کام کے لیے تیار ہو کر جاؤ گے تو ایک بات کو سوچو، جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرنے جا رہے ہو تو یہ سوچو تو کسی کی بہن ہو، کسی کی خالہ ہو، کسی کی کوئی رشتہ دار ہو۔ کیا تم اپنے بہن اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی آدمی غیر اس طرح کی حرکت کرے گا تو تم برداشت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول، ایسے ہی کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے بہن کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو وہ برداشت کریں گے؟ نہ تم برداشت کرو گے نہ وہ برداشت کرے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، تب تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے اسلام میں دیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو اس کے دل میں ایسا نور آیا، اس کے بعد اس نے گناہوں سے توبہ کی۔ عزیز دوستو، یہ صرف ان گناہوں کا خیال نہ آنے کے لیے حضرات علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن سوچیں کہ اللہ رب العزت یہ کہے گا کہ میں تمہاری زندگی کی فلم چلا دوں گا۔ ہمارے پاس کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی، برائیوں کو بھی لکھتے ہیں، نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہمارے ہر عمل کو پیش کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام محشر والوں کے سامنے بندے مومن سے کہے، اے میرے بندے، تیری زندگی کا فلم میں چلا دوں، اور وہ ایسا ہوگا کہ جس میں سارے دنیا کے لوگ دیکھیں گے، اس میں تیرے والد بھی ہوں گے، تیرا بیٹا بھی ہوگا، تیری نسلیں بھی ہوں گی، تیری عورتیں بھی ہوں گی، تیرے رشتہ دار بھی ہوں گے، سب دے۔ کیا تو اس چیز کو برداشت کرے گا؟ جب وہاں برداشت نہیں کرے گا تو یہ چیز تو ہونے والی ہے، یہ چیز نہیں ہونے والی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں تھوڑا سا کوئی گناہ ہم کرتے ہوئے کوئی اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو ہم کیا، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی، دن کا چین ختم ہو جاتا کہ فلاں کو معلوم ہو گیا، فلاں کو معلوم۔ اب وہاں تو ساروں کو معلوم ہوگا میرے دوستوں۔ تو جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً ہم قیامت کا منظر سوچیں، اللہ کے سامنے حاضری ہونے کو سوچیں۔ تو شیطان فوراً کیا کر دیتا ہے، قدم ہمارے ہم جو آگے بڑھا رہے ہیں اس سوچ کی وجہ سے ہم کو اللہ رب العزت حفاظت میں لے کر ہم رک جاتے ہیں۔ جب رک جاتے ہیں میرے دوستوں، اب دیکھو، آپ جو عمل کرو، جو نیکی کرو،
وہ عمل وہ نیکی تمہیں دنیا میں بھی رنگ لائے گی، آخرت میں بھی رنگ